یہ بہت ایک اہم موضوع ہے. ایک اور فتنہ ہے اتحادی ادیان کی. کس کے؟ اتحادی ادیان کے نام سے. اتحادی ادیان یہ کیا ہے؟ اور عالمی بین الاقوامی قوتیں جو ہے وہ اس عنوان سے کیا کام کرنا چاہتے ہیں. آج کل یہ ایک فتنہ ہے جو بڑے تیزی کے ساتھ اس کو باقاعدہ اس پہ پوری بین الاقوامی جتنی بھی جس کو ہم کہتے ہیں بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ ہے جو پوری دنیا پہ آج کل اس کی وسائل پر بھی قابض ہے. اور سارے آپ دیکھتے ہیں وہیں یہود و نصارہ وہ سارے جو یہ انہوں نے اتحادی ادیان کے نام پہ یہ ایک ایسا عظیم قسم کا ایک فتنہ ہے اور ایک ایسا عالمگیر قسم کا فتنہ ہے کہ اس وقت بے شک میرے خیال میں سینکڑوں ممالک ایسے ہیں کہ اس میں یہ کام کر رہے ہیں. اس کی جو بنیاد بناتے ہیں جو مقدمہ ہے وہ مقدمہ کیا ہے وہ میں پہلے عرض کرتا ہوں. وہ مقدمہ یہ ہے وہ یہ بتاتے ہیں لوگوں کو خاص کر حکمرانوں کو بتاتے ہیں. حکمرانوں کو پہلے اعتماد میں لیتے ہیں اور پھر جو مختلف مسالے کے بڑے بڑے کچھ علماء اس کو جو منتخب ہے جو ان کے ذہن میں اس کو انہوں نے منتخب کیا اس کام کے لیے اس کے ذہن سازی اس بنیاد پہ کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ فسادات اور اختلافات کا جو جڑ ہے وہ مذہب ہے. یعنی جس طریقے سے وہ سمجھاتے ہیں وہ کہتے ہیں فسادات کا اور اختلافات کا جو جڑ ہے وہ کیا ہے؟ وہ مذہب ہے. مذہب سے اس کا مراد مذہب جو ہم جس معنی میں لیتے ہیں اس معنی میں نہیں لیتے ہو. مذہب سے وہ دین لیتے ہیں. وہ کیا لیتے ہیں؟ اور خاص طور پر دینی اسلام لیتے ہیں. کیونکہ یہ جو اس طور جو جدیدیت کا اور مغربیت کا جو سیلاب آیا تو یہودیت اور نصرانیت تو بہہ گیا اس میں. صرف اسلام مقابلے میں صرف اسلام اس کے مقابلے میں. تو یہ جو ہے یہ ابھی حملہ تو دراصل پورا گیم تو اسلام کے لیے پورا گیم تو مسلمانوں کے لیے لیکن اس کو بھی شامل کیا اس کو بھی شامل کیا تاکہ مؤثر ہو صحیح معنوں میں حملہ ہو جائے. تو وہ حملہ کرتے ہیں دراصل وہ کہتے ہیں کہ جو مذہب ہے یہ فسادات اور اختلافات کی جڑ ہے اور دنیا میں قیام امن کے لیے ضروری ہے کہ مذہب سے دستبرداری ہو دین سے بیزاری ہو. دین بیزاری مذہب بیزاری یہ واحد حل ہے اختلافات سے کیا کہ اختلافات ختم ہو جائے اختلافات ختم ہو جائے. اچھا تو پھر دین کو کون چھوڑنے والا ہوتا ہے؟ یہ تو نہیں کر سکتے. یہ کیسے اس بات کو آگے پھیلا سکتے؟ تو یہ کس دجل سے کام لیتے ہیں؟ تو اس کا جو یہ تو ان کا کیا ہوتا ہے یہ مقدمہ ہے. یہ کیا ہے ان کا مقدمہ ہے. ابھی وہ کس دجل سے یہ بات کو پیش کرتے ہیں ہمارے حکمرانوں کے سامنے لوگوں کے سامنے وہ اس طرح پیش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اس وقت دنیا میں جو بڑے بڑے مذاہب ہیں میں نے بتایا نا کہ مذاہب سے مراد کیا لیتے ہیں یہ لوگ یہ دین ادیان ہے اصل میں لیکن عنوان مذاہب کا لیتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں جو بڑے بڑے مذاہب ہیں وہ اس وقت جو بہت زیادہ اس کے ساتھ ان کی پیروکار ہے وہ 3 مذاہب ہیں. وہ اسلام ہے یہودیت ہے نصرانیت ہے. اسلام یہودیت نصرانیت یہ 3 بڑے مذاہب ہیں اور آپس میں مسلمانوں کی آپس میں بہت اختلافات ہیں ان کی بھی آپس میں اختلافات ہیں. ان کا حل یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ پر تو سب کا اتفاق ہے. لا الہ الا اللہ پر تو سب کا اتفاق ہے. اس میں تو کسی کا بھی اختلاف نہیں. نہ یہودی اس کے خلاف کرتے ہیں نہ نصرانی اس کے خلاف کرتے ہیں نہ مسلمان کرتے ہیں. تو یہ تو ہمارے اتفاقی چیز ہے کہ لا الہ الا اللہ. تو وہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ میں تو اختلاف ہے نہ اتفاق ہے. البتہ محمد الرسول اللہ میں اختلاف ہے. کس میں اختلاف ہے؟ محمد الرسول اللہ میں اختلاف ہے. جب محمد الرسول اللہ میں اختلاف ہے تو اس کا حل یہ ہے کہ سب کو ایک تیسری پیغام پر جمع کیا جائے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام عیسائیوں کو بھی تسلیم ہے وہ بھی اس کو وہ ملت ابراہیمی کہتے ہیں اور
نصرانی اور عیسائیوں کو بھی تسلیم ہے، اور کس کو؟ مسلمانوں کو بھی. ہم سب اس پہ فخر کرتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ پورا قرآن کی سورت ابراہیم ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما. اس سے استدلال کرتے ہیں کہ کیا ہے یہ دیکھیں تو وہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے یہ سب ملت ابراہیم ہے، ملت ابراہیم. تو وہ دراصل وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ ہمارے لیے ایک صلح کا، جوڑ کا اور امن و قیام امن کے لیے، باہمی محبت کے لیے، فضا کو ہموار کرنے کے عنوان سے، ان عنوانات سے کہتے ہیں کہ ہم اس میں کیا کرنا چاہیے. تو وہ اسی طرح کے اس سے ہمارے حکمرانوں کو گمراہ کرتے ہیں، خطا کرتے ہیں کہ ہم کس لیے کام کرتے ہیں، اس کے لیے کام کرتے ہیں. اچھا، اس کا وہ استدلال کرتے ہیں حلف الفضول سے، حلف الفضول سے استدلال کرتے ہیں. اس پہ کوئی وہ تفصیلی بات میں عرض نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ وہ ایک یمنی تاجر تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے، تقریباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 20 سال کی تھی جب وہ آئے تھے. تو ظاہر بات ہے کہ وہ تاجر تھے، یہاں کے جو بڑے تاجر تھے تو وہ اس کی جو نہیں ہوتے کہ جو اس کا ظلم کرتے تھے، تو اس پر پھر معاہدہ ہوا. زبیر بن عبد المطلب وغیرہ انہوں نے ایک طویل وہ ہے واقعہ ہے. تو اس میں پھر اس کے ساتھ یہ معاہدہ کیا کہ ہم غریب کی مدد کریں گے، مسافر کی مدد کریں گے، اور پھر جو اس طرح کی ہمارے پاس علاقے میں کوئی اجنبی آ جائے، اس سے کوئی ظلم کرے گا، ہم اس کے ساتھ ہوں گے، ہم ان کے ساتھ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعد رسالت کی بھی حلف الفضول کی تائید اور تحسین کرتے تھے کہ اچھا معاہدہ تھا، آج بھی اگر کوئی مجھے دعوت دے تو میں تیار ہوں. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ حلف الفضول ہے. کیا ہے یہ حلف الفضول ہے. تو اس اچھے عنوانات سے دیکھ کہ ہمارے لوگ جو ہوتے ہیں، ہمارے حکمران جو ہوتے ہیں، ان بیچاروں کو کیا پتہ ہوتا ہے، اس کو تھوڑا سا بھی مزین پیش کر کے کہتے ہیں. تو زبردست بات ہے، اختلافات بھی حالانکہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر حملہ ہے. وہ لا الہ الا اللہ مانتی، محمد رسول اللہ مانتی بھی نہیں ہے. آپ کو بھی کہتے ہیں کہ دستبردار ہو جاؤ اس سے. وہ کیا کہتے ہیں، اور بھی بہت سارے اس میں ان کی خباثتیں ہیں. وہ ایک نیا دین تشکیل کرنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں جیسے کہ ہم اقتصاد میں ہماری حکمرانی مانو، اور دنیا کی کرنسی ہماری چلتی ہے، نظام ہمارا چلتا ہے، مذہب بھی وہی چلے گا جو ہم منتخب کریں. یعنی ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ دین تو یہ ہوتا ہے کہ وہ منزل من اللہ ہوتا ہے، یہ منزل من اللہ نہیں، یہ لوگ جو منتخب کرے وہ ہمارے لیے راہ وہ کیا ہے، وہ راستہ ہوگا، وہ طریق ہوگا. جیسے کہ انہوں نے جمہوری نظام ہاتھ میں دیا، تو اس طرح کے کیا کریں گے، یہ نظام دین بھی ہاتھ میں یہ دیں گے، کس طرح کے دین آپ کے لیے ٹھیک ہے، یہ منتخب دین ہے. یہ کیا ہے، منتخب دین. تو بہرحال اس کو یہ تو وہ تو اس طرح سمجھاتے ہیں. اچھا، یہ ایک اس کی جو بنیاد ڈالی نا، یہ دراصل ٹونی بلیئر نے ڈالی. اس کا جو بنیادی کام اس پہ کیا، انہوں نے جو شروع کیا، یہ ٹونی بلیئر نے کیا. اور اس کے ساتھ ایک ایدی حسین نام کا ایک شیعہ تھا، وہ اس کے دفتر میں کام کرتے تھے، وہ اس کے ساتھ تھا. اس پوری جیسا کہ پورا نظام بنانے میں ان کا کردار ہے. اس سے پہلے یہ پوری دہشت گردی کی مسئول تھی. یہ جو ایدی حسین، یہ پہلے دہشت گردی کی مسئول تھی. اس کی مسئولیت کا مقصد یہ ہے کہ اسلام کو دہشت گرد ثابت کرے، مسلمان کو دہشت گرد ثابت کرے. جیسے کہ پورا ایک یہ اس پر آپ دیکھیں، آج میڈیا کے زور پہ آپ یورپ میں جائیں، وہ اسلام اور دہشت گرد، اس کو اسلام دہشت گردی کے اس میں پیش کیا، کس طرح کا مذہب مسلمانوں کو دہشت گرد پیش کیا. تو یہ اس کے ذمہ دار تھے، یہ جو ایدی حسین. تو ان لوگوں نے بنیادی طور پہ اس نظام کے بنانے پر کام کیا ہے. آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ ان کے مختلف کانفرنس کرتے مختلف ممالک. ہمارے پاکستان میں بہت کانفرنس کی، پشاور میں کانفرنس کی، اچھے اچھے لوگ گئے، میں خود پہچانتا ہوں جو لوگ گئے اس میں. یہ عنوان رکھتے ہیں بین المذاہب ہم آہنگی. کیا نام رکھتے ہیں؟ یہ نام آپ لوگ نے آج کل بہت رائج نام سنا ہوگا. نام ہے بین المذاہب ہم آہنگی. لیکن یہ کیا ہے، پیچھے یہی شرارت ہے. اس میں عیسائی آتے ہیں، اس میں ہندو آتے ہیں، اس میں مسلمان آتے ہیں، اس میں ہر طبقے کے لوگ آتے ہیں، اس میں ہر طبقے کے لوگ آتے ہیں. اس دفعہ جب پشاور میں ہوا تھا تو انجیل کو بھی تقسیم کیا، اس طرح دیگر چیزوں کو بھی تقسیم کیا. انہوں نے باقاعدہ گفٹ کیا لوگوں کو کہ آپ پڑھیں اس کو.
کس کے پاس ہے کس کے پاس نہیں ہے. تو بہرحال یہ کیا ہے, انہوں نے باقاعدہ پوری دنیا میں بین الاقوامی طور پہ بڑے بڑے سارے اخراجاتی برداشت کرتے ہیں, ان کے انعقاد کرتے ہیں, بین المذاہب ہم آہنگی. تو آپ لوگ کے علم میں بھی ہو, شاید آپ لوگ کو بھی دعوت مل جائے, کیونکہ علماء کہیں اس دفعہ پشاور میں اتنے علماء گئے, آپ معلوم کر لو پشاور کے علماء سے بہت زیادہ لوگ جاتے ہیں اس میں. تو اس وجہ سے اس عنوان سے یہ کانفرنسوں کا انعقاد کرتے ہیں. ان کی کچھ ادارے بنے ہیں. پرسوں کی بات میں عرض کروں, حلف الفضول کے نام سے ایک ادارہ ابو ظبی میں بنا ہے, اس کا افتتاح کیا. افتتاح کا حلف الفضول کے نام سے ادارہ بنا ہے لوگوں نے. اس میں عیسائی بھی ہوتے ہیں, اس میں ہندو بھی ہوتے ہیں, مسلمان بھی ہوتے ہیں, سب مکس ہے, اچار سمجھ آئی بات. تو انہوں نے یہ پرسوں اس کا افتتاح کیا, بنایا پہلے تھا ابھی افتتاح کیا. دبئی میں انہوں نے بیت الابراہیمی بنایا ہے, بیت الابراہیمی بنایا ہے. اور یہ بیت السلمی یہ ان کے نام سے بھی ان کے ادارہ ہے, بیت السلمی. اور الادیان فاؤنڈیشن انہوں نے بنایا ہے, الادیان فاؤنڈیشن. تو دیکھیں یہ ان کا کیا ہوتا ہے, یہ ان کے ادارے ہیں, یہ ان کے ادارے ہیں, اور یہ بڑے بڑے کانفرنس کرتے ہیں. اور ان کا عجیب کام کیا ایک بار, ابھی دبئی میں انہوں نے ایک مشترکہ عبادت گاہ تعمیر کی. اس میں چرچ, گرجا, مسجد, یہ سب کو کیا ہے کہ بس اس مطلب ہے کہ سب ایک ہے, بس سب کیا ہے, سب ایک ہے, سب ملت ابراہیمی, سب کیا ہے, ملت ابراہیمی ہے. تو انہوں نے ایک الگ ایک مستقل کیا اس طرح وہ کیا. اچھا ابھی ایک یہ ان کا منصوبہ ہے, یہ ابھی تکمیل نہیں ہوا. یہ کیا ہے, یہ ان کی منصوبی ہے. یعنی منصوبے میں ایک منصوبہ ابھی یہ ہے جو زیر تعمیر منصوبہ ہے, وہ اسی طرح کی ایک خاص ڈیزائن کے ایک وہ ہے گرجا مسجد جو ایک دو تین چیز پیکج میں شامل ہے, اس طرح کا ایک وہ بنا رہے, ماڈل تیار کر رہے ہیں. اور ایک یہ ماڈل تیار کر رہے ہیں, اور ایک قرآن مجید, انجیل, تورات, یہ سب مکس چاپ کرتے ہیں. یہ بھی ان کا منصوبہ ہے, مطلب ہے کہ ابھی زیر تکمیل ہے, تکمیل نہیں ہوا اس کا. تو یہ ان کا وہ ہے. اور ایک کام یہ اور کیا ہے انہوں نے, وہ بھی آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ کیسے ظالم اپنے بورے عزائم تک آہستہ آہستہ اور بڑی چلاکی ہوشیاری کے ساتھ سفر کرتے ہیں. یہ جو اس دفعہ جو خطبہ, یہ تو خیر آپ لوگوں کو بھی پتہ ہوگا, اس سے پہلے کی بات میں عرض کرتا ہوں کہ ابھی مدینہ منورہ میں ایک میوزیم بنا ہے ان لوگوں نے. ان لوگوں کا ایک کام یہ ہے کہ یہ جو جہاد ہے, جہاد کو یہ ثابت کرے کہ یہ فساد ہے. یہ جہاد کو یہ ثابت کرتے ہیں فساد, کہ جہاد کو کوئی نام بھی نہ لے سکے کہ جہاد فساد, جہاد. اور آپ دیکھتے ہیں میڈیا میں تو یہی ہوا کہ جہاد اسلام اور مسلمان کے ساتھ دہشت گردی کو باندھنا, اور جہاد فساد کے ساتھ. ان کے ہمارے جو مسلمانوں کے دل و دماغ میں جہاد کا جو جذبہ ہوتا تھا, جہاد کا جو مبارک وہ ہوتا تھا, اس کا وہ ایک صورت بیٹھتی تھی, آج جہاد کا نام لینے سے پھر کیا نظر آتے ان کو, یہی سمجھ آتے. تو ان لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جتنی بھی جہاد کی آیات ہے, جہاد کا سوچ ہے, یہ بالکل ان کے دماغ سے نکل جائے مسلمانوں کی. تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نئی ماڈل میں انہوں نے کیا, وہ نئی ماڈل میں پیش کیا. دیکھیں نا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو آپ بیان کریں گے تو غزوات ہے سارے, اس میں تو جہاد کا شوق پیدا ہوتا ہے, یہ ساری چیزیں ہوتی. اور بڑا ایک زبردست طریقہ ہے, انہوں نے سیرت النبی اس ترتیب سے انہوں نے ڈیزائن دیا کہ اس میں حلف الفضول ہے, اس میں یہودوں کے ساتھ معاہدے ہیں, ان کے ساتھ معاہدے, وہ بین المذاہب ہم آہنگی کی ایک تصویر ہے. اچھا, اس تصویر کے ایک میوزیم مدینہ منورہ میں بنا ہے. ابھی ان کو تو پتہ نہیں ہوتا کہ مسئلہ ہے پیچھے کیا, جن کو پتہ ہوتا ہے اس میں اتنی ضرورت نہیں ہوتی کہ بتائیں اس کو. تو مسئلہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ ان کو ابھی ان لوگوں نے ایک میوزیم بنایا, باقاعدہ میوزیم اس طرح بنایا ہے کہ اس میں سارے, پہلے میوزیم تھا, میں خود گیا تھا, احد کے پیچھے ایک انہوں نے بنایا تھا, 25 ریال لیتے تھے یہ لوگ. اس میں پوری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے لے کر, لیکن اس میں سارے غزوات تھے, کہ یہ احد کی نقشہ ہے, یہ خندق کا نقشہ ہے, یہ بدر کا نقشہ ہے, وہ تو سب غزوات ہیں. ابھی ان لوگوں نے اس کو بالکل ختم کر دوسرا نقشہ دیا کہ یہ اسی طرح یہ ماڈل ہے, کہ اس میں کوئی اس چیز کا تصور نہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری, کیونکہ نبی کریم کی زندگی کو آپ کسی طرح بھی اس کا نقشہ کھینچ سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ ترغیب دو, اس کی طرف لوگوں کو چڑھاؤ, لوگ غلط گئے, مسلمان غلط جا رہے ہیں, غلط کی طرف جا رہے ہیں, ان کو سمجھایا غلط. تو بہرحال یہ لوگ ان چیزوں کے ساتھ پھر کرتے کیا ہے, کرتے ایسا ہے کہ ہمارے مثلاً
مسلمانوں میں، اس میں دیوبند کی علماء سے اور بریلیوں کے علماء سے، سلفیوں کے علماء سے، اس سے بڑے جو نام کے کچھ علماء اس کو ٹارگٹ کرتے کہ اس کو لیں، اس کو کیا کریں، اس کو اپنے کانفرنس میں مدعو کرتے ہیں، اس کے اپنے ادارے میں مدعو کرتے ہیں، تاکہ سب کا ایک ہی پیغام ہو کہ بھئی دیکھیں اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا کہ ضابطۂ اخلاق ہو، ایک دوسرے کے خلاف گالی گلوچ نہ ہو، یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا، لیکن یہ تو فتنہ بازی پیچھے بڑے زہر ہوتے ہیں۔ نام تو جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ نام تو لیتے اظہاری رائے کی، لیکن اس کی پیچھے پورا کیا ہوتا ہے کہ دین بیزاری کہ آپ دین سے بھی آزاد ہو۔ نام ہوتے حقوق نسواں کی، پیچھے جب دیکھی تو پورا ایک تالاب ہوتے ہے فحش اور یعنی کا، نام اس طرح لیتے سر، تو نام تو لیتے ہیں اتفاق اور اتحاد اس کا، لیکن یہ اتحادی ادیان ہے کہ سب خلق یہ سب کو یہ کیا کرتے ہیں کہ بس سب ایک اللہ کے ماننے والے، بس باقی بس کچھ بھی نہیں، تو کچھ بھی نہیں، یہ ساری مطلب ہے کہ ہمارا دین بھی منسوخ ہو گیا، ہمارا دین بھی کیا ہوا، منسوخ ہو گیا۔ اسی لیے آج کل کے دور بہت حساس ہے، آپ ہمیشہ اپنے جو اکابر ہیں ان کے ساتھ جڑے رہیں، اپنی ایمان کی حفاظت